السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 17۔ دیکھیں، مجھے نایاب سے ملنا ہے۔ بی بی جی آپ اپنا نام بتا دیں۔ ہیرا عباسی۔ جی اب 2 منٹ انتظار کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گارڈ ہیرا کو دروازے پر کھڑا رکھ کر اندر فون ملانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا۔ جی آپ اندر آ جائیں۔ بڑے ادب کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ ہیرا اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ عباسی ہاؤس چھوٹا تھا، لیکن زوہان مینشن کی خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ٹھہر گئی۔ گیٹ کے اندر جاتے ہی لان تھا جو بہت وسیع تھا۔ وہاں پر سفید جھولا لگا ہوا تھا جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی اندر کی جانب آئی تھی، الف اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کچھ لینا پسند کریں گی؟ وہ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں، آپ نایاب کو بلا دیں، اسے بس نایاب سے بات کرنی تھی۔ جی آپ انتظار کریں، وہ بس آ رہی ہے۔ الف اتنا کہہ کر کچن میں چلی گئی اور وہ پیچھے انتظار کرنے لگی۔ اگر زوہان مینشن کی باہر کی بات کی جائے تو تھوڑے فاصلے پر زر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہیرا کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیرا، میں نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ کب جھوٹ بولتی ہے کب سچ بولتی ہے، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ کل جھوٹ بول رہی تھی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم نے کہا کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میرے لیے تم اس کے گھر جاؤ اور اس سے سچ معلوم کرو۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی اور وہ تکلیف مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نہیں برداشت کر پا رہا۔ ہیرا، وہ بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ چکا تھا۔ ہیرا نے پہلے تو منع کر دیا تھا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی اگر یہ بات فہیم عباسی تک پہنچی تو پھر کیا ہوگا، لیکن سامنے بھی تو محبوب تھا نا، اور وہ محبوب بھی وہ جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ میں جاؤں گی، وہ زر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی۔ زر نے اس کی بات سن کر اسے بے اختیار گلے لگایا۔ مجھے ایک بار حقیقت پتہ چل جائے میں سب ٹھیک کر دوں گا نایاب۔ السلام علیکم۔ ہیرا انتظار کر رہی تھی جب سیڑھیوں سے ایک لڑکی نیچے کی طرف آتے ہوئے نظر آئی۔ جس طرح ہیرا ناسمجھی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، وہ لڑکی بھی اسی طریقے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اینی سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ وعلیکم السلام۔ ہیرا ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں؟ اینی اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں ہیرا عباسی ہوں، نایاب کی بہن، اس نے پرسکون لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میں زوہان کی بیسٹ فرینڈ ہوں، عنایا وجدان۔ بیسٹ فرینڈ پر ہیرا تو حیران ہی رہ گئی۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ نایاب سیڑھیوں سے نیچے آتے بھی نظر آئی۔ ہیرا کو دیکھ کر وہ زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ ہیرا کی آنکھوں سے بھی آنسو آنا شروع ہو گئے۔ کیسی ہو تم؟ وہ نایاب سے پوچھ رہی تھی۔ نایاب اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اب اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اینی اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ ایموشنل سین دیکھنے کا۔ نایاب نے الف کو جوس لانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نایاب میری جان، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تکلیف میں ہے وہاں پر، کسی کا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، اور جیسی ہاسپٹل میں تمہاری حالت تھی اسے دیکھ کر تو سب اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نایاب کی آنکھوں میں افسوس تھا، وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہیرا اس کی بچپن کی دوست بھی تھی، وہ سب سمجھ جاتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ٹھیک ہوں؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ مجھے یاد نہیں آتی کیا؟ شاید تم لوگوں سے بڑھ کر تکلیف میں ہوں۔ کیا تم شادی والی رات اپنی مرضی سے آئی تھی؟ نایاب چپ ہو گئی۔ اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، وہ تو اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکی تھی، وہ تو سب اپنے رب پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا جس نے نایاب کی زندگی بدل دی، اپنے گھر والوں کی نظر میں اس کی اہمیت ختم کر دی۔ جی پھپھو، وہ نماز میں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی جب صنم اس سے بات کرنے اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے پیچھے ہی اسما بیگم بھی آئی تھی۔ صنم چلی گئی تو اسما بیگم اس کے قریب آ کے بیٹھی۔ میں جانتی ہوں تم پسند کرتی ہو کسی کو، میں یہ بھی جانتی ہوں تم کس کو کرتی ہو، میں تمہیں اس سے ملا سکتی ہوں۔ وہ جو بے دلی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے یوں کہنے پر کچھ پل کے لیے تو وہ ٹھہر گئی۔ وہ اپنی پھپھو کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، بغیر اپنے مطلب کے وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ میں نہیں کر سکتی یہ، میں بابا جان کی عزت کو ایسے خراب نہیں کر سکتی، ان کی عزت پر ہزاروں محبت قربان میں نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ قسمت پر چھوڑ چکی ہوں، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، تو اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اور اسما بیگم جس کام کے لیے آئی تھی وہ نہ ہوتا دیکھ
वो ना होता हुआ देखकर उस पर बरस पड़ी। मेरे साथ भी भाई साहब ने ऐसा ही करने का सोचा था, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत का साथ दिया। मैं पूरे ख़ानदान से लड़ गई थी सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, और देखो मैंने हासिल कर ली। भाई साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था बाद में। हिम्मत करो तुम, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाओगी। तुम तो उसके बगैर ज़िंदा रह लोगी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लोगी, लेकिन उस लड़के का क्या होगा? क्या वो अपनी ज़िंदगी सही कर पाएगा? क्या वो जुड़ पाएगा? दिल औरत दिल टूटने के बाद हिम्मत करके अपना दिल छोड़ लेती है, या उसके ज़ख्म पर मरहम लगाने के लिए कोई ना कोई होता है। मगर मर्द जब टूटता है तो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसे कोई मरहम ठीक नहीं कर सकता, वो अंदर से मर जाता है। तुम बताओ, क्या तुम उसे मरता देखना चाहती हो? जीते जी मरने से अच्छा है बंदा एक बार सफ़ेद कफन में लिपट कर कब्र की नज़र हो जाए। अगर तुमने आज उसका साथ नहीं दिया तो वो मर जाएगा, वो जीते जी मर जाएगा। अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो फिर दुआ करो। जीते जी मरने से बेहतर है उसे सफ़ेद कफन में लिपटा कर ज़मीन में दफन कर दिया जाए, कम से कम उसकी अजियत कम होगी। और नायाब का दिल धक से रह गया, उसका दिल तड़प उठा था, उसका दिल काँप रहा था ये अल्फाज सुनकर। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ मेरे बाबा जान की इज्जत। वो मुसलसल रोए जा रही थी। अस्मा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया। तुम्हारे बाबा जान मान जाएंगे, हम मना लेंगे। तुम उससे बचा लो, वो मर जाएगा। नायाब ने अपनी आंखें बंद कर ली और अस्मा बेगम का तो जैसे मकसद पूरा हुआ था। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो अच्छे तरीके से जानती थी अचानक से कुछ भी हो सकता है, और उन्हें अपनी बेटी को खुशियाँ देनी थी। चाहे नायाब के हिस्से की खुशियाँ छीन करके अपनी बेटी को क्यों ना दे दे। अगर ज़र से शादी नहीं हुई तो शाज़ीन तो है ना, और शाज़ीन को अनिया का बनाने के लिए सबसे ज़रूरी था नायाब को यहाँ से हटाना। नायाब तो उन्हें पहले भी एक आंख नहीं भाती थी, वो हमेशा सबसे आगे रहती थी। यही बात अस्मा बेगम को पसंद नहीं थी। तो बस एक तीर से दो शिकार। उनकी बेटी को भी सारी खुशियाँ मिल जाएगी, और नायाब भी अपने बाप की नज़र से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा। बाप क्या, पूरे ख़ानदान की नज़र से गिर जाएगी। और फिर जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। बताओ ना नायाब। नायाब तो माजी की यादों में गुम हो गई थी। हीरा की आवाज़ उसे हाल में वापस लाई थी। कुछ हुआ है, मुझे बताओ ना नायाब। नायाब ने एक गहरी सांस ली और फिर सब बता दिया। वो जो नायाब के घर के बाहर गाड़ी में बैठा सब सुन रहा था। गुस्सा उसके माथे पर झलक रहा था। हीरा ने ज़र को कॉल पर रखा था ताकि वो सारी बातें खुद सुन सके। जोहान को लगता है उनका ख़ानदान हमारी वजह से बर्बाद हुआ है। मुझे नहीं पता हीरा हकीकत क्या है, लेकिन वो बाबा जान को तकलीफ़ देना चाहता है मेरे ज़रिए से। ज़र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली। मगर देखो, तकलीफ़ देने के लिए मुझे लाया था, और तकलीफ़ में खुद है। पूरी रात जाग कर गुजार दी उसने। हर 2 मिनट बाद मुझे देखता था कि किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। वो आज ही मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन जब पूछो तो कहता है नहीं करता, नफ़रत करता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं तो उसके झूठ पर भी कुर्बान। झूठ बोलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हीरा की जान में जान आई। उसे लगा नायाब यहाँ तकलीफ़ में है, लेकिन उससे पुरसुकून देखकर अब वो दोनों भी पुरसुकून थे। अम्मी की बिनाई कमज़ोर हो गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकती, मगर उनको डर लगता है। वो एक बार अपनी औलाद को तकलीफ़ में देख चुकी है, अब उन्हें डर लगता है उनकी बिनाई अगर वापस आई तो फिर से अपनी औलाद को तकलीफ़ में ना देख सकेगी। इसलिए वो अपना इलाज ही नहीं करवा रही, लेकिन मैं उनको मनाऊंगी और इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नायब अब अपने घर के हाल उसे बता रही थी। यहाँ मेरे पास ज़ोया बाजी है। मैंने सुना था नंदे बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन ज़ोया बाजी को देखकर दिल में सुकून आता है। अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहने वाली, बुरे वक्त में भी शिकवा ना करने वाली, और बहुत अच्छे दिल की मालिक है वो। बहुत मोहब्बत से उनका जिक्र कर रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, तलहा और नूरैन। दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़हीन भी है। मेरा तो दिन उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता है। आज तो वो लोग वापस जाने वाले हैं। मैं अब सरदा भी हूँ और खुश भी हूँ कि ज़ोया बाजी अपने घर में खुश है। जोहान के बाबा है जो कोमा में चले गए हैं, उनको देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द उन्हें सेहत अता फरमाएगा। आमीन। बेइख्तियार हीरा के मुंह से निकला था। गाड़ी में बैठे ज़र ने भी आमीन कहा था। तुम खुश हो ना? बहुत तजस्सुस से पूछ रही थी। मेरे पास सब लोग हैं, और सबसे बढ़कर मेरे पास मेरी मोहब्बत है। वो मुझसे नफ़रत नहीं कर सकता। उसे मुझसे मोहब्बत है, मैं जानती हूँ। एक बार बस हकीकत उसके सामने आ जाए, फिर वो खुलकर मेरे सामने इजहार मोहब्बत भी करेगा। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है। उसके लहजे में यकीन था, उसे मान था, उसे भरोसा था अपने अल्लाह पर। इंशाअल्लाह। वैसे ये ऐनी कौन है? अब हीरा ने
کیا وہ سوال جو وہ کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پتہ تو مجھے بھی ابھی تک نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو مجھے کیا؟ نایاب نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ کہہ رہی تھی بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہیرا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں، بیسٹ فرینڈ ہے، مجھے اس سے انسیکیور فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ہزار عنایا آئے گی اور جائے گی، لیکن ذوحان کے دل پر راز صرف نایاب عباسی کرتی ہے اور ہمیشہ کرے گی۔ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا وہ لوگوں کو کیا بتاتی ہے، ذوحان میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ مجھے یقین ہے ہیرا کو اس کی فکر تھی، مگر اس کا یقین دیکھ کر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے زر نے بھی شکر کا سانس لیا تھا۔ چاہے جن حالات میں ان دونوں کی شادی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن نایاب اس کی بہن تھی، جان سے عزیز بہن، اور اس کے لیے زر علی عباسی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ نایاب کو کبھی قصوروار نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی اور وہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ سب تو اسما بیگم کی وجہ سے ہوا تھا۔ زر کی آنکھوں میں غصہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ ہیرا اور نایاب کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر ہیرا باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر عینی پر پڑی جو گارڈن میں بیٹھی تھی۔ اللہ تمہیں اور ذوحان بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، بری نظروں سے ہمیشہ تم دونوں کا رشتہ سلامت رکھے، اس نے آواز اونچی کر کے کہا تھا تاکہ اس کے لفظ گارڈن میں بیٹھی لڑکی صاف طور پر سن سکے۔ عینی کچھ نہ بولی اور اسی طریقے سے ہی بیٹھی رہی۔ نایاب سب سمجھ چکی تھی۔ پھر وہ باہر نکل گئی۔ گاڑی میں پہنچی تو زر کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ آپ ٹھیک ہے زر؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ نایاب کی غلطی نہیں تھی، میں نے کہا تھا نا، بس یہ حقیقت بابا جان کے سامنے لانی ہے تاکہ وہ نایاب کو معاف کر دے، لیکن اس سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے آخر ایسی کیا دشمنی ہے ذوحان کو بابا جان سے جو وہ نایاب کے ذریعے اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس شخص سے محبت کرتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ مجھے آ کر کہتی تو میں اس کی بات مان جاتا، میں خود بابا جان کو ذوحان کے لیے مناتا، مجھے اپنی بہن سے عزیز اور کچھ نہیں، لیکن اس کو یہ راستہ اسما پھپھو نے دکھایا تھا، ان کو تو حساب دینا ہوگا۔ زر کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ کیا کرنا ہے اب؟ ہیرا زر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے کر پوچھ رہی تھی، اور اسی پر زر کے دماغ میں ایک بات آئی۔ امی مجھے سچ بتائیں، نایاب کو یہاں سے بھیجنے میں آپ کا تو کوئی ہاتھ نہیں؟ زاہدہ بیگم جب سے نایاب کو دیکھ کر آئی تھی وہ پریشان تھی، ان کو پریشان دیکھ کر شازین بھی پریشان تھا، اور اگر شازین پریشان تو انیا کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، وہ خاندان کو ایک کر دے گی۔ اس سے پہلے نایاب سے نفرت تھی کیونکہ وہ شازین کی پہلی پسند تھی، لیکن اب شازین کی محبت پا کر انیا کے دل سے ساری نفرت نکل چکی تھی۔ اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ شازین اس کا ہے، وہ اس کی پہلی محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ اس کی سچی محبت ہے، اس کی آخری محبت ہے، اور بس اس کی محبت نے ہی انیا عباسی کا دل بدل دیا تھا۔ وہ کچھ وقت سے سب کچھ سوچ رہی تھی، اس نے سب کچھ شروع سے سوچنا شروع کیا تھا۔ کڑیاں آپس میں ملتی گئی، تمہیں تو میں اس خاندان میں لے کر آؤں گی، ابراہیم نہ سہی تو زر، لیکن ہیرا یہ ہونے نہیں دے گی اتنی آسانی سے، یہ میں جانتی ہوں، لیکن شازین تو ہے نا، میں تمہیں وہ مقام دوں گی جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اسما بیگم کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میرال سے ملنے کے بعد وہ اسما بیگم کے گھر آئی تھی۔ اسما بیگم اب ارسل لوگوں کے ساتھ رہتی تھی تو وہ بھی وہیں موجود تھی۔ سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ امی سچ بتائیں کہ ان سب میں آپ کا ہاتھ ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شازین کے ذریعے ہی صحیح، لیکن مجھے اس خاندان میں داخل کریں گی، اس کا کیا مطلب تھا؟ امی خدا کے لیے سچ بتائیں۔ اسما بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، وہ چپ رہی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ جتنی تکلیف آپ نے دی ہے نا ماموں لوگوں کو کسی نے بھی نہیں دی ہے۔ آج آپ جس حال میں ہیں وہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ اسما بیگم بس سنتی رہی۔ آج انہیں سننا تھا۔ وہ آپ کے بھائی تھے، انہوں نے ہمیشہ آپ لوگوں کا سوچا، اور آپ نے کیا کیا؟ انہی کی بیٹی کو گھر سے بھگا دیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی۔ روحان، سفیان، میرال، ارسل اور رمیسا آئس کریم کھانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں وہ دونوں اکیلی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اکیلی نہیں ہیں۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے لوگوں نے ان کی باتیں صاف سنی تھی۔ آپ مت بتائیں، لیکن میں جانتی ہوں یہ آپ نے کیا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، آپ نصیب بدلنے چلی تھی، آپ کو لگا کہ آپ کسی اور کے نصیب کی خوشیاں چھین کر ہمارے نصیب میں ڈال دیں گی، لیکن آپ بھول گئی ہیں نصیب لکھنے والی وہ ذات ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ آپ کون ہوتی ہے کسی کا نصیب چھیننے والی؟ جس بھائی نے آپ لوگوں کا پہلے سوچا، اس بھائی کی بیٹی کو گھر سے بھگا کر اس کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچا دیا آپ نے۔ آج اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔
وہ اپنی ماں پر برس رہی تھی۔ اتنے سالوں جو انہوں نے خاندان پر ستم کیے تھے، ان کا بدلہ انہی کی اولاد ان سے لے رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ بابا نے گھر سے نکال دیا آپ کو۔ آپ بتائیں، کیا بابا سے شادی کرنا آپ کا صحیح فیصلہ تھا؟ اور انیا کی اس بات پر اسما بیگم کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کہیں دور سے فہیم عباسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دیکھو اسما، میں عدنان کو جانتا ہوں، اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ تمہارے سامنے اچھا بن رہا ہے، لیکن وہ ایک شکی انسان ہے، اور ایک شکی انسان کی ساتھ رہنا پھانسی کے پھندے پر چڑھنے جیسا ہے۔ میں تمہیں ہرگز یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا۔ وہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدنان صحیح نہیں ہے۔ اوہ اچھا، بات کر بھی کون رہا ہے؟ خود تو آپ پورے خاندان سے لڑ گئے تھے اپنی محبت کے لیے، اور میں کر رہی ہوں تو میں غلط ہوں؟ بھائی صاحب، اگر عدنان غلط بھی ہے نا، تو دوبارہ آپ کی دہلیز پر آ کر آپ کو کچھ نہیں کہوں گی میں، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ مجھے عدنان سے محبت ہے، اور آپ میری زندگی سنبھالنا چاہتے ہیں، جس نے ایک لڑکی کو موت کے منہ تک پہنچا دیا، بلکہ نہیں، اسے موت ہی دے دی۔ وہ زندگیاں بچانے کی بات کر رہا ہے۔ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ اور فہیم عباسی کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بہن کا مستقبل اچھا بنانا چاہتے تھے، مگر انہیں یہاں وہ گناہ یاد دلایا جا رہا تھا جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں عدنان سے شادی کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو اچھا ہوگا، نہیں دیں گے تو میں خود کر لوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسما، ایک دن تمہیں اپنے بھائی کی باتیں یاد آئیں گی، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تمہارا بھائی غلط نہیں تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ فہیم عباسی کے یہ الفاظ اسما بیگم کو آج سمجھ آ رہی تھی۔ کیا یہ آپ نے کیا ہے امی؟ پیچھے سے ارسل کی بے یقینی بھری آواز آئی تھی۔ اسما بیگم کے ساتھ انیا بھی مڑی تھی۔ آج اسما بیگم کو حقیقت انہی کی اولاد بتا رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، بہادر انسان بھی اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ سفیان کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ضیاء صاحب کی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ سارا کے انتقال کے بعد زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ اولاد کو سنبھالنا ہمت کی بات ہوتی ہے، جو صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے کافی بار ان سے شادی کا کہا، مگر انہوں نے ہر بار یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اپنی اولاد کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ اور دوسری طرف اگر عباسی خاندان کی طرف نظر گھمائی جائے تو فہیم صاحب کے یہاں ابراہیم کی پیدائش کے بعد 2 بیٹوں کی آمد ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام زر علی رکھا اور اپنی تیسرے بیٹے کا نام حمزہ رکھا، اور بس چند ہی ماہ کے اندر فہیم صاحب کے یہاں ایک اور اولاد ہونے والی تھی۔ فہیم صاحب کو بیٹی کی بہت تمنا تھی۔ وہ ہمیشہ ہی راشدہ بیگم سے یہ بات کیا کرتے تھے۔ راشدہ بیگم کو بیٹی کی خواہش تھی جو وہ پوری کر چکی تھی۔ اب تو وہ بھی دعائیں مانگا کرتی تھی کہ ان کے یہاں بیٹے کی آمد ہو، اور اگر زاہدہ بیگم کے یہاں دیکھا جائے تو ان کے یہاں 2 ہی اولادیں تھیں، شازین اور ہیرا۔ ان کے شوہر آرمی میں کسی مشن میں دشمن کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر چکے تھے۔ ان کے انتقال پر زاہدہ بیگم بالکل نہیں روئی تھی۔ انہیں تو اپنے شوہر پر فخر تھا، جنہوں نے دشمن کے سامنے نہ جھکتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ دوسری طرف چند ماہ گزرے، راشدہ بیگم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ کل ان کا آپریشن تھا۔ جس وارڈ میں وہ ایڈمٹ تھی، انہی کے برابر بیڈ پر ایک اور خاتون ایڈمٹ تھی۔ ان کا بھی کل ہی آپریشن تھا۔ راشدہ بیگم کی صبح 9:10 کو تھی۔ انہی کے برابر والے روم میں ان خاتون کی بھی آپریشن تھی۔ السلام علیکم۔ وہ خاتون کافی دیر سے خاموش بیٹھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ راشدہ بیگم نے اپنی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے محبت سے جواب دیا۔ آپ اکیلی ہیں؟ وہ خاتون راشدہ بیگم کو اکیلی دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میرے شوہر میرے ساتھ ہے اور میری نند بھی آ رہی ہے، وہ میرے پاس ہی رکیں گی۔ وہ تفصیلاً جواب دے کر اب ان کا تعارف مانگ رہی تھی۔ میرا نام کشور سکندر ہے، میری کل 9:15 پر آپریشن ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اوزان سکندر۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر ہوں، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ میرا نام راشدہ فہیم عباسی ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، اب تو بیٹی کی خواہش ہے۔ راشدہ بیگم اور کشور بیگم کی باتیں آپس میں چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابھی سکندر بھی اندر داخل ہوئے۔ وہ چائے لائے تھے۔ کشور بیگم نے چائے راشدہ بیگم کی طرف بڑھائی، جو انہوں نے خوشی سے تھام لی۔ زاہدہ بیگم راشدہ بیگم کے ساتھ ہی رکی تھی۔ بالآخر صبح ہو گئی۔ راشدہ بیگم کو آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ چند پل بعد کشور بیگم کو بھی لے جایا گیا۔ باہر فہیم صاحب پریشانی سے ٹہل رہے تھے، ساتھ میں ننھا سا ابراہیم اور زر بھی کھڑے تھے۔ زاہدہ بیگم بس تسبیح پر سلامتی کی دعائیں کرے جا رہی تھیں۔ ابھی سکندر بھی اپنے 1 سالہ بیٹے اوزان سکندر کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ سب لوگ پریشانی سے باہر آئے تھے۔
परेशानी से बाहर थे जब ऑपरेशन रूम से एक आवाज़ आई और अज़ान सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे और वो आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग खुश हो गए थे। मगर ये नहीं पता था कि वो आवाज़ थी किसकी। वो दोनों रूम अलग थे, मगर उन दोनों रूम के दरमियान शीशे का गेट था जो अमूमन ऑपरेशन पूरा होने के बाद खोल दिया जाता था, और जो पहले नंबर का रूम होता था पेशेंट को वहाँ से बाहर निकाला जाता था। उसी रूम से पहले राशिदा बेगम को बाहर निकाला गया और राशिदा बेगम के पीछे नर्स भी आ रही थी जिसके हाथ में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके गाल बहुत रोशन थे। वो आगे बढ़ी और वो बच्ची फ़हीम साहब के हाथ में थमा दी। फ़हीम साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें तो शायद अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इस बच्ची को गले से लगा कर रोना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ किशोर सिकंदर को बाहर निकाला गया, मगर वो बेहोश थी। उन्हें कमरे में ले जाने लगे जब पीछे से अभी सिकंदर की आवाज़ आई। अपने नन्हे से बच्चे को गोद में उठाकर डॉक्टर की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर, ऑपरेशन हुआ था मेरी बीवी का, फिर उन्हें खतरे के असरात नजर आ रहे थे। डॉक्टर पहले खामोश रहे और फिर बोले, आपकी मरी हुई बेटी पैदा हुई है और पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं ये इस वक्त अभी सिकंदर को समझ आया था। एकदम वो दीवार का सहारा देकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अपने अगर पीछे दीवार ना होती तो यकीनन वो अजान को साथ लेकर ज़मीन बोझ हो जाते, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। उन्हें अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। वो किशोर को क्या जवाब देंगे, बस यही सोचे जा रहे थे। देखिए, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ये कहकर अब आगे की तरफ बढ़ गया। पीछे अभी सिकंदर सोचों में पड़े रहे। माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी प्यारी है। इब्राहिम और ज़र तो बच्ची को छोड़ ही नहीं रहे थे। ये मेरी बहन है। इब्राहिम उस नन्ही सी बच्ची को देखते हुए जताकर बोला, नहीं जी, ये मेरी बहन है। ज़र भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अभी वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे जब दरवाजे से एक मासूम सी आवाज़ आई, ये तो मेरी नानी है, नानी बीना है, ये तो मेरी नन्ही बहना है। जब हमज़ा की तोतली आवाज़ सबके कानों तक आई थी, लो जी, हमारी लड़ाई अभी ख़त्म हुई नहीं कि एक और उम्मीदवार आ गया। इब्राहिम जलकर बोला था, मुझे आता ना है, मुझे उठाना है बहना को। उन गंदे भाइयों को बोले कि उसे अकेला छोड़ दे। वो बोलते हुए इतना मासूम लग रहा था कि बेइख्तियार राशिदा बेगम ने उसे सीने से लगाया। फ़हीम, आप बच्ची को उठा कर दे, हमज़ा उठाना चाहता है, लेकिन आप आराम से उठाना, कुछ होना नहीं चाहिए। हमज़ा ने इस बात में सर हिलाते उस नन्ही सी कली को अपने हाथों में उठाया। साथ में फ़हीम साहब भी बच्ची को हाथ में पकड़ कर खड़े थे। क्योंकि हमज़ा काफ़ी छोटा था तो उन्हें डर था कि कहीं वो गिरा ना दे। और ये सब देख कर इब्राहिम और ज़र तो जलकर ही रह गए थे। अभी मेरी बच्ची कहाँ है? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा। आप बताएं कहाँ है? किशोर को होश आए आधा घंटा होने वाला था। वो बार बार अपनी बच्ची का पूछ रही थी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब तो वो तंग आ चुकी थी और औजान के बालों में हाथ फेरते हुए वो अभी से पूछ रही थी। उन्होंने करीब आकर किशोर के हाथ मजबूती से थामे। क्या हुआ है अभी? तो परेशान हो गई थी। अभी साहब के चेहरे की तासुर संजीदा देख कर उन्हें खतरे की घंटियाँ बजती हुई महसूस हो रही थी। हमारी मरी हुई औलाद पैदा हुई है, हिम्मत करके बोल दिया। हा 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 हा। आप मजाक कर रहे हैं? मुझे पता है अबीद, आप मजाक कर रहे हैं। जल्दी से जाए मेरी बेटी को लेकर आए। मैं जानती हूँ वो जिंदा है, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है। बेहोश होने से पहले मैंने अपनी बेटी को खुद देखा था। आप जानते हैं मेरे गाल पर जैसा निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान उसके गाल पर था, वो चमक रहा था। मैं जानती हूँ मेरी बेटी जिंदा है, आप जाए लेकर आए। वो बजिद थी, किशोर वो मर चुकी है। अब की बार अबीद साहब की आवाज़ ऊंची थी। साथ बैठे औजान जो मोबाइल में गेम खेल रहा था उनकी आवाज़ पर सर उठाकर ऊपर देखने लगा। वो काफ़ी छोटा था, उसे गेम खेलना तो नहीं आ रहा था, बस स्क्रीन पर उंगलियां मारे जा रहा था। किशोर सिकंदर की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए थे। आप झूठ कह रहे हैं, मुझे पता है मेरी बेटी जिंदा है, मुझे पता है। आप चाहे डॉक्टर से बात करें, पूछे उससे कि उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना मैं इस अस्पताल को बर्बाद कर दूंगी। मैं किशोर सिकंदर हूँ, मैं हरगिज़ कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती है लोगों की। मुझे मेरी बेटी चाहिए, और अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। वो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। अभी सिकंदर बेबसी से अपनी जाने जहाँ को देखते रहे। दूसरी तरफ, बेटा, मैंने कुछ फ़ैसला किया है, तुम मुझे मेरी बेटी की तरह ही हो। तुम्हें अगर ये फ़ैसला ठीक लगता है तो मान लेना, अगर नहीं लगता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फ़हीम साहब जोया के सामने बैठकर अपना शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखकर उसे समझा रहे थे।
آپ کہیں انکل میں مانوں گی، تو وہ پوری یقین طریقے سے کہہ رہی تھی، میں نے زیاد سے بات کی ہے اور میں اور زیاد ہم دونوں چاہتے ہیں کہ تم عبیر سے نکاح کر لو۔ وقت ٹھہر گیا، ہوائیں ایک دم رک گئی۔ اسے اپنے آس پاس گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، مرتی ہو تو مر جاؤ۔ عبیر کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ بیٹا، اگر مرد کو دھوکہ ملتا ہے نا تو وہ ایک وقت میں سنبھل جاتا ہے، اگر وہ نہ بھی سنبھلے تو کوئی اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے، مگر عورت کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں بھول پاتی اپنے ماضی کو، اور اس کا ماضی اس کے حال کو خراب کرتا ہے، اور اس کا حال اس کے مستقبل کو۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم ماضی میں رہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، محبت کسی کو بھی بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عبیر کو بدل دے، یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ التجا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو یہ ہوگا، اگر نہیں ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ اسی طریقے سے اسے سمجھا کر اب باہر کی طرف چلے گئے تھے۔ زویا کافی دیر تک سوچتی رہی۔ چند پل بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی، میں ہرگز نہیں کروں گا بابا ایسا، مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں۔ اور بات رہی محبت کا جھانسا دینے کی، تو وہ 1000 لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، ان ہزاروں سے نکاح نہیں کیا جاتا، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ زیاد صاحب عبیر کو بلا کر ساری بات بتا چکے تھے۔ اسے سب سے پہلے تو زویا پر غصہ آیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زویا کی جان نکال لے۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کرنا تو تم مت کرو۔ زیاد صاحب پرسکون طریقے سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ اپنا بوریا بستر باندھو اور جا کے اپنا بندوبست کرو، اور ہاں، جاتے ہوئے تم میری کوئی بھی چیز نہیں لے کے جاؤ گے، جا کر محنت مزدوری کرو اور اپنا پیٹ پالو، کیونکہ جو بھی جائیداد میں تمہیں دینے والا تھا وہ سب میں زویا کے نام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اور اس بات نے عبیر کو حیران کر دیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اپنی آدھی جائیداد اس لڑکی کے نام میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ عبیر کی بات کاٹتے ہوئے، ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بتا رہے تھے، جو بیوی کا ہوتا ہے وہی شوہر کا ہوتا ہے، جو اس کے نام ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہارا بھی ہوگا، لیکن اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں گے، اور پھر وہ سب چیزیں اس کی ہوں گی جو اس کا شوہر بنے گا۔ وہ سارے راستے بند کر چکے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبیر کسی بھی طریقے سے باہر نکلے، اور ان کا تیر جا کر نشانے پر لگا تھا۔ وہ نکاح کے لیے مان چکا تھا۔ فہیم صاحب کو بھی زویا بتا چکی تھی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد گواہوں اور قاضی کی موجودگی میں سادگی سے زویا اور عبیر کا نکاح پڑھوایا گیا۔ زویا بیٹا، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، کل یہ لوگ بارات لے کر تمہاری رخصتی لینے آئیں گے، پھر انشاءاللہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ فہیم صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعائیں دے کر بتا رہے تھے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے تھے، اور عبیر کی آنکھوں میں جو نفرت زویا نے اپنے لیے محسوس کی تھی وہ اسے اندر تک کھا گئی تھی۔ کچھ ہی پل بعد فہیم صاحب زویا کے گھر پر موجود تھے۔ وہ مناز بیگم کو سب کچھ بتا چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بے اختیار رونا شروع ہو گئی تھی۔ روحی بھی خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی، مگر اس وقت وہ بس اپنی بہن کو ہی سنبھال رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی میں میں بھی آؤں گا، تیار رہنا بیٹا، وہ کہہ کر جا چکے تھے، اور پیچھے زویا بس انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسا کر کے مجھے اپنا بنا لو گی؟ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا میں۔ تو ابھی عبیر ملک کو جانتی نہیں ہو؟ جو کھیل تم نے کھیلا ہے نا، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ زویا کی نیندیں تو شاید بہت پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی آسمان کو ہی دیکھے جا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پہلے تو اگنور کیا، مگر پھر اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد عبیر کی گھرراہٹ سنی تھی۔ تم جیسی 3rd کلاس لڑکیاں ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں، میں پاگل تھا جو تم سے دل بہلانے لگا، اور تم صاف صاف کیوں نہیں بابا کو کہتی کہ تمہیں مجھ سے شادی صرف پیسے کی وجہ سے کرنی ہے؟ بلکہ بابا کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، کل آ کر منہ پر مار جاؤں گا، پھر یہ شادی والا ڈرامہ ختم کرو، کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کی طرف دیکھنا تک نہیں پسند کرتا، شادی تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، مگر وہ چپ تھی، وہ صبر کر رہی تھی۔ بول دیا جو بولنا تھا۔ کافی دیر بعد زویا کی آواز آئی، تو اب میری بات سنیں، مجھے اگر پیسے چاہیے ہوتے تو میں بہت آسانی سے لے سکتی تھی، مجھے اگر آپ کی جائیداد سے ہی مطلب ہوتا تو سیدھا جا کر سلطانہ ملک کو سب کچھ بتاتی، کیونکہ وہ آپ کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ میں خاموش واپس جا رہی تھی جب راستے میں فہیم انکل یعنی مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر ہاسپٹل پہنچایا۔ زیاد صاحب بھی اس وقت وہیں پہ آئے تھے، اور بات رہی کہ تو اب محبت کی،
تو محبت اگر اختیار میں ہوتی تو خدا کی قسم عبیر ملک آپ سے نہ ہوتی، لیکن محبت اختیار سے باہر ہوتی ہے، اور یہ سچ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور سچ یہ بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ بس اپنا دل بہلا رہے تھے، اور اب تو آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں میری محبت آپ کو بدل سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ میری محبت پاک ہے، اور پاک محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، بھروسہ تھا، اپنے اللہ پر بھروسہ۔ عبیر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ یا اللہ، مجھے صبر عطا فرما، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میری نیت جانتا ہے نا۔ یا اللہ، مجھے ان سب آزمائشوں سے نکال لے، میں تیری نازک بندی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو رحیم و کریم ہے، مجھ پر اپنا رحم فرما، مجھ پر اپنا کرم فرما۔ اور وہ پوری رات زویا کی دعاؤں میں ہی گزر گئی۔ زیاد لوگوں کی طرف آج تمہیں جانا ہے، آج تمہاری نوکری کا پہلا دن ہے، اور میں چاہتا ہوں زیاد کی طرف تم پارٹ ٹائم کرو، پھر آفس میں میرے پاس آ جاؤ اور وہاں پر میرے ساتھ کام کرو۔ آج صبح ہی وجدان صاحب نے زوہان کو بلا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ زوہان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، البتہ اینی پریشان تھی۔ بابا پہلے یہ زیاد انکل والوں کی طرف جائے گا، پھر آپ کی طرف، یہ تو تھک جائے گا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی یہ پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ تو بابا یہ کس طریقے سے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی اینی مزید کچھ کہتی کہ زوہان نے کہہ کر اسے چپ کروا دیا۔ اینی تو بس اس کا منہ دیکھتے ہوئے رہ گئی۔ میں چلتا ہوں وجدان صاحب۔ وہ اب باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا جب پیچھے سے اینی پکارتے ہوئے باہر گاڑی تک آئی۔ دیکھو، دھیان رکھنا اپنا، اور اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو واپس آ جانا، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، اور ناشتہ تو تم نے صحیح سے کیا ہی نہیں، بلکہ تم جوس پی کے جاؤ تاکہ تمہیں ویکنس فیل نہ ہو۔ وہ اس کی فکر کرتے ہوئے زوہان کو بالکل اپنی ماں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب میری فکر مت کرے۔ وہ اب آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اینی نے دوبارہ روکا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، رکو، جوس پی کر جاؤ۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، اور میں نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ بھی وضد تھی، دیکھو اگر تم جوس پی کر نہ گئے تو مجھے بس یہی پریشانی لگی رہے گی کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو میں کیسے ٹھیک رہ سکتی ہوں؟ پلیز پی کے چلے جاؤ۔ وہ اب بچوں کی طرح منتیں کر رہی تھی۔ میں ٹھیک نہیں تو آپ کیسے ٹھیک نہیں ہوں گی؟ زوہان کو اس کی باتیں کچھ عجیب لگی۔ ہاں نا، کیونکہ اگر تم ٹھیک نہیں ہوگے تو میں کیسے ہوں گی؟ کیونکہ میں تم سے لفظ حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی، اگر وہ بتاتی تھی تو خوف یہ تھا کہ وہ زوہان کی دوستی بھی کھو دیتی، جو وہ ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو خاموش محبت کی ہے تو اسے خاموش رہنا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ گڑبڑا ہی گئی تھی کہ اب کیا جواب دے۔ اتنے میں ملازمہ جوس لے کر آئی۔ یہ جوس۔ وہ جوس کا گلاس زوہان کی طرف بڑھا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ زوہان کو سمجھ نہیں آیا، پہلے جوس کے لیے اتنی ضد کر رہی تھی، اب اسے دیکھ کر بھاگ گئی۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں پی رہا ہوں یا نہیں۔ وہ جوس ختم کر کے گلاس ملازمہ کو دے کر گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا چکا تھا۔ اس کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ پیچھے وہ لڑکی رو رو کر اپنا حال خراب کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا سننے میں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔